إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہیں۔ وہ ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاکم ہے، اور ہم تمام لوگوں کی عبادتوں کا اکیلا مستحق و سزاوار ہے۔ وہ جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ ساری کائنات، ساری مخلوق اس کی غلام اور اس کی محتاج ہے۔ ہر چیز پر اس کی طاقت اور قدرت ہے۔ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ بعدہ انگن تو بے شمار درود و سلام نازل ہوں امام النبیین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ اللہ رب العالمین اپنا رحم و کرم فرمائے ہم سب پر، آمین۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں ان تمام چیزوں کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ ہم اور آپ بھی کچھ کام کرتے ہیں، کہیں جاتے ہیں، کسی سے کچھ بات کرتے ہیں تو ہمارا بھی اپنا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ ہم بھی اپنا کوئی کام بغیر مقصد کے نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ رب العالمین نے یہ پوری کائنات بنا دی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بغیر مقصد کے پیدا کر دی؟ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس کا بھی کوئی مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ۔ ہم نے آسمانوں کو اور ہم نے زمین کو اور زمین اور آسمان کے درمیان میں جتنی بھی چیزیں ہیں لاعبین، کوئی کھیل کود کے لیے نہیں بنا ڈالی کہ مزے مزے میں بنا دی، کھیل تماشے کے طور پر بنا دی۔ ما خلقناہما الا بالحق، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو جو پیدا کیا ہے وہ کسی مقصد کی خاطر پیدا کیا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے رات بنائی، رات کا کام کیا ہے؟ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو ہم نے تمہارے لیے لباس بنا دیا۔ جیسے انسان لباس پہن لیتا ہے تو اس کے اندر کی تمام چیزیں چھپ جاتی ہیں، ایسے ہی رات کے اندر اندھیرا ہوتا ہے تو چیزیں دکھائی نہیں دیتی،
تو اس میں انسان آرام کرتا ہے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، پھر جب آرام کرتا ہے تو نیند آتی ہے، نیند آتی ہے تو سوتا ہے. اللہ فرماتا ہے میں نے اس نیند کو، اس سونے کو تمہارے لیے آرام کی جگہ بنا دیا. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، تو رات کا کام اندھیرا کرنا، نیند کا کام آرام پہنچانا. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے دن اس لیے بنایا تاکہ اس دن کے اندر روزی روٹی حاصل کرو، رزق حاصل کرو، کچھ کماؤ. تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد، رات کا، دن کا. یہ سورج جس کو آپ دیکھ رہے ہیں یا دیکھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً، یہی وہ سورج ہے جس کو ہم نے روشن بنایا. اب جب یہ روشن ہوتا ہے تو دن ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے کتنے فائدے حاصل ہوتے ہیں ہمیں اور آپ کو، اس کا اندازہ بھی آپ لوگوں کو نہیں ہوگا. اللہ فرماتا ہے وَالْقَمَرَ نُورًا، ہم نے چاند کو نورانی بنایا. تو چاند کا اپنا ایک الگ کام ہے، سورج کا اپنا ایک الگ کام ہے. اور آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اسی چاند کے ذریعے سے تم اپنے دن اور مہینے گنتے ہو. ہمارا جو عربی سال ہے اس کے دن کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ چاند دیکھ کر ہی تو شروع ہوتے ہیں. اس کے مہینے کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ چاند دیکھ کر ہی تو شروع ہوتے ہیں. عدت ہو، طلاق ہو، عید ہو، بقرعید ہو، سب چاند دیکھ کر ہی تو کرتے ہیں. تو ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے کسی نہ کسی مقصد سے بنایا. اللہ فرماتا ہے ایک جگہ قرآن کریم کے اندر هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا، ہم نے جانور بنائے، اس میں سے کچھ جانور ایسے ہیں جن پہ تم سواری کرتے ہو. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور کچھ جانور ایسے ہیں جس کو تم کھاتے ہو. تو جانور کے پر بنانے کا بھی کوئی مقصد ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد. اللہ فرماتا ہے ایک جگہ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، زمین اور آسمان کی جتنی بھی چیزیں ہیں اور ہوا میں اڑتے ہوئے یہ جو پرندے ہیں، یہ جو پروں کو کھول کر اڑ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. ایک جگہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، زمین آسمان کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہیں، لیکن وہ کیسے بیان کرتی ہیں یہ تم نہیں سمجھ پاؤ. تو زندگی کے اندر اور دنیا کے اندر، اور دنیا اور زمین اور آسمان، چاند، سورج، جتنی بھی چیزیں اللہ رب العالمین نے بنائی، ان سب کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. بغیر مقصد کے اللہ رب العالمین نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا. اور یہ ساری چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی تعریفیں اور اس کی تسبیحیں بیان کرتی ہیں، لیکن ہم نہیں سمجھ سکتے. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کیا تسبیح کر رہی ہیں، کس طریقے سے کر رہی ہیں، لیکن کرتی ہیں. آج کل تو موبائل اور انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. ہو سکتا ہے کہ بہت سارے دوستوں نے ہمارے یہاں پر وہ فوٹو دیکھا ہو، واٹس ایپ پر بڑا وہ فوٹو بھیجا جاتا ہے. ایک پیڑ ہے جو اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے بنایا، آپ جب اس کو دیکھو گے تو ایسا لگے گا کہ جیسے کوئی آدمی رکوع کر رہا ہے. اور وہ جانتے ہیں پھر فوٹو شوٹ نہیں ہے، فوٹو شاپ نہیں ہے کہ اس کو بنا دیا، وہ ہے آسٹریلیا کے اندر. آپ جب اس کو دیکھو گے تو ایسا لگے گا کہ جیسے کوئی آدمی رکوع میں ہے. اس طریقے سے ہے وہ پیڑ. اور حیرت، اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ پیڑ کا جس طرف رخ ہے، پیڑ کا جس طرف رخ ہے وہ قبلے کی طرف. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، تم سمجھ نہیں سکتے. ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں نے ایسا بھی کوئی فوٹو دیکھا ہو، یہ بھی نیٹ پر اور واٹس ایپ پر اگر آپ ڈھونڈیں گے نیٹ پر تو آپ کو ملے گا. سمندر کے اندر کچھ پتھر ایسے ہیں کہ جب آپ اس کو دیکھو گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ جیسے کئی لوگ ایک ساتھ سجدے میں ہوں، ایسا لگے گا جیسے سجدے میں ہوں. تو ہر چیز اللہ رب العالمین کی پاکی اور تسبیح بیان کر رہی ہے. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن ہمیں نہیں معلوم. تو میں بتا یہ رہا تھا اللہ رب العالمین نے جس کو جس کام سے لگایا وہ اپنا وہ کام کر رہا ہے. اور یہ جو ایک خیال ہے
کہ یہ دنیا اور یہ دنیا کی تمام چیزیں کھیل کود اور تماشا ہیں اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، یا اللہ رب العالمین نے اس کو صرف کھیل کود کے لیے بنا دیا ہے، یہ خیال جانتے ہیں کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما خلقنا السماوات والارض وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا، یہ خیال کافروں کا ہے، یہ خیال مسلمانوں کا نہیں۔ دنیا بے مقصد نہیں بنی، اللہ رب العالمین نے کسی بھی چیز کو بے مقصد نہیں بنایا، ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ اب جو اللہ کے ماننے والے نہیں ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، ان کا خیال یہ ہے کہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں بے مقصد پیدا کی گئی ہیں، اور جو اللہ رب العالمین کے ماننے والے ہیں ان کا خیال اور ان کا ایمان اور ان کا یقین یہ ہے کہ دنیا کی تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ دیکھیے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک زمین و آسمان کی پیدائش، واختلاف اللیل والنہار، اور کبھی دن کا آنا اور کبھی رات کا آنا، دن اور رات کا بدلنا، اور زمین اور آسمان کی پیدائش، لآیات لأولی الالباب، یہ زمین اور آسمان کی پیدائش اور دن رات کا بدلنا، لآیات لأولی الالباب، اس میں عقل مند لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ آپ غور کیجیے اس کے اوپر۔ الذین یذکرون اللہ قیاما، آگے اللہ بیان فرماتا ہے کہ وہ عقل مند لوگ ہیں کون۔ اب آپ سارے سوچ رہے ہوں گے ہم بھی عقل مند ہیں، ہم بھی ذہین ہیں، کوئی بے وقوف تھوڑی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، عقل مند بندے میرے وہ ہیں، میرے عقل مند بندے وہ ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر، وقعودا اور بیٹھ کر، وعلی جنوبہم اور جب لیٹتے ہیں اپنے بستروں پر تب بھی اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور زمین آسمان کی پیدائش کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، اور جب اس کے اوپر اپنی عقل دوڑاتے ہیں تو ان کے منہ سے ایک ہی آواز نکلتی ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے پروردگار تو نے دنیا کی کوئی چیز کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار تو نے دنیا کی کسی بھی چیز کو، زمین و آسمان کو اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو اے اللہ بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ تو عقل مند لوگ وہ نہیں ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں عقل مند ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا عقل مند وہ لوگ ہیں جو یہ اس کائنات پر غور کرتے ہیں، اور اس کائنات کے اوپر غور کرنے کے بعد ان کے دل کے اندر اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، پھر وہ کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ ان کو عقل مند کہہ رہا ہے۔ اور اگر آپ نے تمام چیزوں کو دیکھا اور اس سے کوئی غور نہیں کیا، اس سے کوئی نصیحت حاصل نہیں کی، تو آپ کس بات کے عقل مند ہیں؟ آپ خود سوچئے نا، آپ پھر عقل مند ہیں کس بات کے؟ جب آپ نے کائنات کی تمام چیزوں کو دیکھ کر اس سے کوئی عبرت حاصل نہیں کی، اس سے کوئی مقصد کو نہیں سمجھا، اور مقصد کو جو لوگ سمجھ جاتے ہیں تو وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی، لیٹ کر بھی اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ کیسے؟ اب ذرا آپ غور کیجیے، جب کائنات کی ہر چیز کو اللہ نے کسی نہ کسی مقصد کے ساتھ میں پیدا کیا ہے، عبث اور باطل اور بغیر مقصد کے کوئی بھی چیز اللہ رب العالمین نے نہیں بنائی، اب ذرا غور کیجیے کہ ہم انسانوں کو اللہ رب العالمین نے بغیر مقصد کے بنا دیا؟ کیا ہم انسانوں کا کوئی مقصد نہیں؟ سورج کو اللہ نے بنایا، اس کے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ روشنی دے، چاند کو بنایا، اس کے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ روشنی دے، لوگ اپنے دن اور تاریخ اور مہینوں کا حساب اس کے ذریعے سے لگائیں، ہوا کا مقصد انسان کو زندہ رکھنا اور سانس لینا، اور اس طریقے سے آنکھوں کا مقصد، کان کا مقصد، ہماری تمام چیزیں، آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔
تو کیا ان انسانوں کا کوئی مقصد نہیں؟ ان کو کس لیے بنایا گیا؟ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ انسانوں کو کس لیے بنایا گیا؟ باقی ساری چیزوں کا تو ہماری سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کیوں بنی ہے، لیکن کبھی اپنے آپ پر غور کیا کہ ہم کیوں بنے؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے بغیر مقصد تو کوئی چیز ہی نہیں بنائی۔ کوئی انسان یہ تصور بھی نہیں کر سکتا اگر اس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہے کہ اللہ کی کوئی چیز بغیر کسی مقصد کے بھی بنائی گئی، بس ایسی بنا دی، ایسا تو نہیں ہے نا۔ تو انسان ہم لوگ کیا ہیں؟ ہم اشرف المخلوقات ہیں، یعنی اللہ نے جتنی مخلوقات بنائی ان میں سب سے بڑا مرتبہ، سب سے بڑا درجہ ہمارا اور آپ کا ہے، انسانوں کا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس کا مرتبہ سب سے بڑا، جس کا درجہ سب سے زیادہ، وہ بغیر مقصد کے؟ بولو، اس کا بھی تو کوئی مقصد ہوگا نا، اس کو بھی تو اللہ رب العالمین نے کسی مقصد سے پیدا کیا ہوگا۔ تو انسان کی زندگی کا بھی مقصد ہے، وہ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ انسان کی زندگی کا بھی مقصد ہے۔ ہمیں اور آپ کو جو زندگی دی گئی ہے اس کا ایک مقصد ہے، ہمیں اور آپ کو جو دنیا میں بھیجا گیا اس کا ایک مقصد ہے۔ اب وہ مقصد کیا ہے یہ ہم طے کریں کہ مقصد کیا ہے، تو ہمارا وہ طے کرنا غلط ہو سکتا ہے۔ انسان ہمیشہ صحیح ہو ایسا تو نہیں ہے نا۔ آپ نے سوچا کہ میری زندگی کا مقصد یہ ہے، میں نے سوچا میری زندگی کا مقصد یہ ہے، آپ نے الگ سوچا، میں نے الگ سوچا، آپ کا بھی غلط ہو سکتا ہے، میرا بھی غلط ہو سکتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ اب دوسری بات، وہ مقصد بتائے گا کون کہ کیا ہے؟ آپ اپنے حساب سے طے کریں گے یا کوئی دوسرا بتائے گا؟ اگر آپ اپنے حساب سے طے کریں گے تو غلط ہو سکتے ہیں، بولو ہو سکتے کہ نہیں؟ ہو سکتے ہیں نا۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ جس نے ہمیں بنایا اسی سے پوچھ لیں کہ ہمارے بنانے کا مقصد کیا ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہا؟ جس نے ہمیں پیدا کیا ہم اسی سے پوچھ لیں نا کہ ہمیں تو نیا چاند کا سمجھ میں آتا ہے، سورج کا آتا ہے، زمین کا آتا ہے، آسمان کا آتا ہے، پانی کا بھی سمجھ میں آتا ہے کیوں بنایا گیا، ہوا کا آتا ہے، جانوروں کا بھی آتا ہے، پرندوں کا بھی سمجھ میں آتا ہے، سب کا سمجھ میں آ رہا ہے۔ ہمیں بتایا ہمارا بھی مقصد ہوگا، بالکل ہوگا، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہمارا کیوں نہیں ہوگا؟ تو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے ہم طے کریں گے تو غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے اللہ سے پوچھ لیتے ہیں تو نے بنایا تو ہی بتا دے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اللہ جواب دیتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اب مقصد سمجھ میں آ گیا کہ انسانوں کے بنانے کا جو مقصد ہے، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو جو بنایا تو انسانوں کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ اب یہ بتائیے کیا ہم اپنا مقصد کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا ہم اپنا جس وجہ سے ہمیں پیدا کیا بھیجا گیا ہم اس کو پورا کر رہے ہیں؟ غور کرو، ہم اشرف المخلوقات ہیں، مخلوقات میں ہمارا سب سے بڑا درجہ ہے اور ہم سب سے پیچھے ہیں اپنے مقصد کو پورا کرنے میں۔ مجال ہے سورج کی جب سے اللہ نے بنایا اور جب تک رہے گا، اللہ نے اس کے جو راستے بنا دیے کہ کہاں سے نکلنا ہے، کہاں ڈوبنا ہے، کب کون سے راستے سے ہو کر جانا ہے، ایک انچ بھی ادھر ادھر ہو سکے بتاؤ مجال ہے سورج کی؟ چاند کی کیا مجال؟ اللہ نے جو اس کے راستے مقرر کر دیے ہیں اور راستوں سے ایک انچ بھی اپنی مرضی سے ادھر ادھر ہو جائے۔ اللہ نے جس کو جس چیز کے لیے بنایا وہ اپنے مقصد کو پورا کر رہی ہے۔ شہد کی مکھی چھتا بناتی ہے، کبھی دیکھا گھونسلہ بناتے ہوئے؟ چڑیاں گھونسلہ بناتی ہیں، کبھی دیکھا چھتا بناتے ہوئے شہد کا؟ نہیں نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا وہ کام کر رہا ہے، اور انسان اشرف المخلوقات ہو کر کام کر رہا ہے، مقصد کو پورا کر رہا ہے؟ جی نہیں۔ مقصد کیا ہے؟ پھر تو سنو، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا
اے لوگوں، ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا تاکہ ہم آزما لیں کہ تم میں سے کون بہترین عمل کر کے میرے پاس میں آتا ہے۔ یہ ہے زندگی کا مقصد۔ ہمیں جو زندگی ملی اور اس کے بعد میں جو ہمیں موت آئے گی، آج ہم اپنے سامنے لوگوں کو دنیا میں آتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں اور دنیا سے جاتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں نے بنایا ہی اس لیے ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم آزما لیں تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے۔ ان کو دیکھ کر دنیا میں آنے والوں اور دنیا سے جانے والے لوگوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو اور نیک عمل کرنے لگو۔ اسی لیے ہم نے موت اور زندگی کو بنایا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور زندگی کو اللہ نے پیدا کیا۔ آج ہمارے سامنے لوگ آتے ہیں، زندگیاں ملتی ہیں، دنیا کے اندر آتے ہیں، دھیرے دھیرے کر کے بڑے ہوتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور موت بھی آتی ہے، یہ بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اور حدیث کے اندر آیا، ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس موت کو بھی موت آ جائے گی، کل قیامت کا دن ہوگا اور جنتیوں کا اور جہنمیوں کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی لوگ جہنم کے اندر چلے جائیں گے، ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوتیا بالموت کالکبش، فرشتہ موت کو ایک دمبے کی شکل میں لے کر آئے گا اور جنت اور جہنم کے بیچ میں کھڑا ہو جائے گا اور آواز لگائے گا یا اہل الجنہ و یا اہل النار، اے جنتیوں اے جہنمیوں۔ جنتی بھی دیکھنے لگیں گے اور جہنمی بھی دیکھنے لگیں گے۔ وہ سوال کرے گا جانتے ہو یہ کیا ہے؟ اور جواب دیا جائے گا کہ یہ موت ہے اور آج اللہ نے اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی آج اس موت کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَيُصْبَحُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ، اور فرشتہ ان لوگوں کے سامنے اس موت کو، یعنی جو دمبے کی شکل میں آئی ہوگی، اس کو ذبح کر دے گا اور آواز لگائے گا اے جنتیوں اب ہمیشہ ہمیشہ تم جنت کے اندر رہو، تمہیں مرنا نہیں ہے، اور اے جہنمیوں اب تم ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہو، اب تمہیں یہاں سے نکلنا نہیں ہے، مرنا نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتی تو یہ سن کر خوش ہو جائیں گے کہ چلو نعمتوں والی جگہ میں اب یہاں سے ہمیں کوئی نکالنے والا بھی نہیں اور مجھے موت بھی نہیں آئے گی، لیکن جہنمی یہ سن کر افسوس کریں گے کہ ہم تو سوچ رہے تھے کہ ایک دن چلتے چلتے مر جائیں گے، لیکن اب تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ اب مرنا ہی نہیں ہے، موت ہی نہیں آنے والی ہے، اب تو ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہنا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، موت اور زندگی کو دیکھو، اس سے عبرت حاصل کرو۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے تمہیں اس لیے دنیا کے اندر بھیجا تاکہ ہم تمہیں آزما لیں کہ تم میں سے کون بہترین عمل کر کے آتا ہے۔ تو یہ دنیا کیا ہے؟ آزمانے کی جگہ ہے۔ دنیا کیا ہے؟ امتحان کی جگہ ہے۔ آپ لوگوں نے اسکولوں میں مدرسوں میں پڑھائی کی ہوگی، امتحان لیا جاتا ہے بچے کا، اور جب بچے کا امتحان لیا جاتا ہے تو جہاں امتحان لیا جاتا ہے وہاں رزلٹ نہیں سنایا جاتا، رزلٹ دوسری جگہ سنایا جاتا ہے۔ پیپر دیے ہوں گے نا آپ لوگوں نے بھی، پڑھائی کی ہوگی۔ آج آپ پیپر دے کے آ گئے، ایک دن بعد، 2 دن بعد، 4 دن کے بعد، 1 مہینے بعد، 4 مہینے کے بعد رزلٹ ملتا ہے۔ تو یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں رزلٹ نہیں ملتا۔ رزلٹ کہاں ملے گا؟ رزلٹ وہاں پر ملے گا۔ اس لیے یہاں جیسا فارم بھر کے آئے ہوگے، جیسی کاپی بھر کے آئے ہوگے، جیسا پرچہ بھر کے آئے ہوگے، اسی کے حساب سے نمبر وہاں پر ملیں گے، اسی کے حساب سے رزلٹ آپ کے ہاتھ میں آئے گا۔ تو اپنی زندگی کا مقصد پہچانو۔ آپ یہاں امتحان میں بیٹھے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ امتحان میں بیٹھ کر کوئی غفلت میں پڑتا ہے؟ امتحان میں بیٹھ کر کوئی اپنے مقصد کو بھولتا ہے؟ اس کا پورا اور پورا دھیان اس بات پر رہتا ہے کہ ہم اپنے پرچے کو صحیح سے حل کر لیں تاکہ میرے نمبرات اچھے آئیں اور میں اچھی ڈگری حاصل کر سکوں۔ اسی طریقے سے یہ دنیا کی زندگی امتحان کی جگہ ہے، اس میں غفلت میں مت پڑیے، ورنہ آخرت میں رزلٹ کس طریقے کا آئے گا یہ آپ لوگ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو مومن کی زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت، اسی کو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا
لیکن جب دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جن کو دین سے کوئی مطلب نہیں، جن کو اللہ کی عبادت سے کوئی مطلب نہیں، قرآن اور حدیث سے کوئی مطلب نہیں، نام کے مسلمان ہیں، صرف نام کے مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ماں باپ نے مسلمانی نام رکھ دیا اس لیے مسلمان کہلانے لگے، ورنہ انہیں اس بات کا کوئی اندازہ نہیں ہے کہ ہم کس طریقے کے مسلمان ہیں۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں کس لیے پیدا کیا؟ میرے بھائیوں، اپنی زندگی کو سمجھو، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھو، ورنہ یاد رکھیے اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں جو اب دین کی طرف دھیان نہیں دیتے، قرآن و حدیث کی طرف دھیان نہیں دیتے، اللہ کی عبادت کی طرف دھیان نہیں دیتے، اللہ نے فرمایا والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام، وہ دنیا کے اندر اس طریقے سے کھا رہے ہیں جس طریقے سے جانور کھاتے ہیں۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو جانور بتایا۔ آپ کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں کہ چلو اللہ نے اچھا اچھا کھلا رہا ہے، ہم بہترین طریقے سے کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے مقصد کو بھولے ہوئے ہیں، آپ نے زندگی کے مقصد کو آپ نے فراموش کر دیا، اگر آپ اللہ کی عبادت سے دور ہیں، اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا یاکلون کما تاکل الانعام، وہ لوگ اس طریقے سے اپنے پیٹوں کو بھر رہے ہیں، اس طریقے سے کھا رہے ہیں جس طریقے سے جانور کھاتے ہیں۔ آپ اندازہ تو کرو، انسان اگر اپنے مقصد کو بھول جائے تو اللہ رب العالمین ایسے انسانوں کو جانور کہتا ہے۔ آپ سوچو آپ کون سی زندگی گزار رہے ہو، انسانوں والی، جانوروں والی؟ کون سی زندگی ہم گزار رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا یاکلون کما تاکل الانعام، اور آگے اللہ فرماتا ہے والنار مثوی لہم، یہ تو دنیا کے حالات ہیں، وہ اس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں جس طریقے سے جانور گزارتے ہیں۔ والنار مثوی لہم، اور جب ہمارے پاس میں آئیں گے تو ان کا ٹھکانہ سیدھے آگ ہوگی، سیدھے آگ، ڈائریکٹ آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل، اے میرے پیارے نبی ذرا ان لوگوں کو بھی تو دیکھ لیجئے، یاکلوا، یہ کھاتے ہیں، ویتمتعوا، اور ہم نے ان کو جو کچھ بھی دے دیا اسی میں آرام کرتے ہیں، عیش کرتے ہیں، آرام سے رہتے ہیں۔ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل، اور ان کے دلوں کے اندر یہ خیال ہے، ان کے دماغوں کے اندر یہ گھسا ہوا ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا، ہمیں جنت مل جائے گی۔ فسوف یعلمون، اے میرے نبی ذرا ان کو میرے پاس تو آنے دیجئے، پھر ہم ان کو بتاتے ہیں، پھر دیکھو ہم ان کے ساتھ میں کیا کرتے ہیں، کون سی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دونوں طریقے کے لوگوں کے بارے میں بیان فرما دیا، جو اپنے مقصد سے بھٹک گیا ان کے بارے میں بھی اللہ نے بیان فرما دیا، اور جو اپنے مقصد کے اوپر قائم ہے اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں بھی بیان فرما دیا۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے انسانوں کو جو پیدا کیا تو اس کا بھی کوئی مقصد ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی عبادت۔ کوئی ہوش نہیں، جیسی لائف کٹ رہی ہے، جیسی زندگی کٹ رہی ہے، بس کٹنے دو۔ دلوں کے اندر خواہشیں پیدا ہوتی ہیں، یہ کر لوں، یہ کر لوں، یہ کر لوں، وہ کر لوں، یہ مل جائے، وہ مل جائے، بس خواہش خواہش، صرف خواہشیں۔ اور کسی شاعر نے کہا تھا ہزاروں خواہشیں ایسی، ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارما پھر بھی کم نکلے۔ خواہشیں کبھی ختم ہوتی ہیں کیا؟ انسان ختم ہوتا، خواہشیں نہیں ختم ہوتی۔ 100 سال نہیں، اگر کسی کو 1000 سال کی بھی زندگی دے دی جائے، اللہ کی قسم اس کی خواہشیں ختم نہیں ہوتی۔ بولو ختم ہوگی کیا؟ زندگی اپنی خواہش کے مطابق نہیں، اللہ کے مطابق گزارنے کی کوشش کرو۔ اور ایک بات بتاتا ہوں میں آپ کو، غور سے سنو۔ کچھ لوگوں کا مقصد صرف دنیا ہوتی ہے، آخرت میں کوئی مطلب نہیں، ان کا مقصد صرف دنیا ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اور جن کا مقصد آخرت ہوتی ہے، ہاں دنیا بھی مل جائے تو بھی ٹھیک ہے، ان کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ کتنی پیاری آیت ہے، دیکھیے من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ، غور سے سننا، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ، جو آخرت چاہتا ہے، جو آخرت چاہتا ہے، نزد له فی حرثہ، تو جتنا وہ چاہتا ہے اس سے زیادہ ہم اس کو دے دیتے ہیں۔ آپ کتنا تصور کر سکتے ہیں؟
کہ ہمیں آخرت میں کیا کیا مل جائے، کتنا تصور کر سکتے ہیں، کتنا سوچ سکتے ہیں آپ بتائیے. جنت میں تو ایسا ایسا ہے، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الجنۃ لشجرۃ یطیر الراکب فی ظلها 100 سنۃ لا یقطعها. جنت کا ایک ایک درخت اتنا بڑا بڑا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے تیز دوڑنے والے گھوڑے کے اوپر سوار ہو جائے اور 100 سال تک اس گھوڑے کو دوڑاتا رہے، اس گھوڑے کو 100 سال تک دوڑاتا رہے، پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ 100 سال تو ختم ہو جائے گی لیکن اس پہ ایک پیڑ کے سائے کے نیچے سے نہیں نکل پائے گا. تو آپ کتنا سوچ سکتے ہو؟ آپ کی سوچ چھوٹی ہے، آپ زیادہ نہیں سوچ سکتے. آپ جتنا سوچ رہے ہو آخرت کے بارے میں، فرمایا نزد لہو فی عرشہ، ہم تو اس سے بھی زیادہ اس کے لیے تیار کر کے بیٹھے ہیں، اس سے بھی زیادہ اس کو دینے کے لیے بیٹھے ہیں. لیکن آپ کی زندگی کے اندر آخرت ہونا چاہیے، آپ کا مقصد آخرت ہونا چاہیے، آپ کے ذہن کے اندر آخرت ہونا چاہیے، دنیا نہیں. اور اگر دنیا آپ کے دماغ میں کہ دنیا کی چیزیں مل جائیں، دنیا کا سامان مل جائے، عیش و آرام مل جائے، موٹر گاڑی اور بنگلے مل جائیں، اللہ فرماتا ہے اگر ایسے لوگ ہیں وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا. انسان جو دنیا کے بارے میں سوچتا ہے، اگر وہ پورا ٹائم اپنا دنیا کمانے میں لگا دیتا ہے، نُؤْتِهِ مِنْهَا، تو وہ جتنا سوچتا ہے اتنا اس کو نہیں ملتا، نُؤْتِهِ مِنْهَا، بلکہ ہم جتنا چاہتے ہیں اس میں سے تھوڑا سا اس کو دے دیتے ہیں. یعنی اگر آپ دنیا چاہ رہے ہیں تو پوری زندگی آپ لگا دو، ملے گا اتنا ہی جتنا اللہ چاہے گا، نوتی ہی منہا، اس میں سے تھوڑا سا ہم دے دیتے ہیں. اور اگر آپ آخرت سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں تو اللہ فرماتا ہے جتنا تم سوچتے ہو اس سے زیادہ میں نے تمہارے لیے رکھا ہے. یہ فرق ہے دنیا اور آخرت کا. دنیا اتنی ملے گی جتنا اللہ چاہے گا، آخرت اتنی ملے گی جتنا تم چاہتے ہو اس سے بھی زیادہ. تو اس لیے دماغ میں ہمیشہ آخرت ہونا چاہیے، دنیا نہیں. ہماری زندگی کا تو مقصد ہی یہی ہے. ایک صحابی رسول کا واقعہ سناتا ہوں آپ کو. نام ہے مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا نام ہے؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نوجوان صحابی ہیں. غور سے سنو نوجوانوں، آج نوجوان کتنے دور ہیں دین سے اور کتنے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. نوجوان ہیں، خوبصورت ہیں اور مالدار ہیں. ایک نوجوان کو کیا چاہیے؟ وہ اچھا دکھے، مال و دولت کی کمی نہ ہو، جوان ہو، یہ تو چاہیے نا. ان کے پاس تینوں چیزیں ہیں اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شکل ملتی جلتی تھی. ان کی شکل کتنی پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی. جس کی شکل نبی سے ملتی ہو، اب مجھے یہ بتاؤ کہ اب مجھے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ کتنا خوبصورت ہوگا. پیارے نبی جن سے زیادہ پیارا اور حسین اور خوبصورت نہ ہوا نہ ہوگا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ. اور جس شخص کی شکل پیارے نبی سے ملتی جلتی ہو تو یہ مجھے بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ خوبصورت تھا. آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں. تو خوبصورت کتنے تھے، نوجوان ہیں اور پیسہ اتنا. ان کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے ہم اور آپ لوگ کوئی کپڑا خریدتے ہیں تو کتنا پہنتے ہیں؟ اگر وہ شرٹ وہ کرتا ہمیں پسند نہیں آیا تب بھی کم سے کم سوچتے ہیں 6 مہینے تو چلا ہی نہیں. بولو کرتے ہیں کہ نہیں ایسا؟ کچھ لوگ 1 سال، کچھ لوگ 2 سال تک بھی ایک سوٹ چلا لیتے ہیں. لیکن ان کے بارے میں آتا ہے اتنے مالدار تھے. خوبصورتی تو پتہ چل گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے جلتے تھے تو خوبصورتی کا اندازہ ہو گیا کہ کتنا خوبصورت ہوں گے. اور مالدار اتنے تھے کہ ایک مرتبہ جس لباس کو اپنے جسم پر پہن لیتے تھے پھر پوری زندگی اس کو دوبارہ کبھی نہیں پہنتے. اتنے مالدار. نوجوانوں کے پاس میں، لوگوں کے پاس میں کپڑے ہوتے ہیں. کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں جس کو ڈیلی یوز میں پہنتے ہیں، روزانہ پہنتے ہیں. کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو کسی فنکشن اور شادی کے موقع پر پہنتے ہیں. بولو ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اس کو الگ رکھ دیتے ہیں، یہ جوتے الگ رکھ دو، یہ کپڑے الگ رکھ دو. کسی کی شادی نکلے گی، فنکشن نکلے گا، اس میں پہنیں گے. ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ مورخین نے لکھا ہے کہ جن کپڑوں کو
مکہ کے لوگ فنکشن اور شادی اور خاص موقعوں پر پہنتے تھے، یہ ان کپڑوں کو ڈیلی یوز میں استعمال کرتے تھے، روزانہ پہنتے تھے، اتنے مالدار۔ اور جس گلی سے نکل کے جایا کرتے تھے اتنی پیاری خوشبو لگاتے تھے، دوبارہ جب وہاں سے کوئی نکلتا تھا تو اس کو پوچھنا نہیں پڑتا تھا کہ یہاں سے کون نکلا، خوشبو سونگھ کر اندازہ لگا لیتا تھا کہ یہاں سے مصعب بن عمیر نکلے ہوں گے، کیونکہ مکہ میں ان سے زیادہ قیمتی خوشبو کوئی لگاتے نہیں۔ اتنے امیر، اتنے مالدار، اتنے خوبصورت، اتنے جوان مصعب بن عمیر، لیکن زندگی کا مقصد نہیں معلوم۔ بات وہی کر لیں گے نا، زندگی کا مقصد کیا ہے ہماری زندگی کا؟ یہ کب تک تھا؟ جب تک زندگی کا مقصد نہیں معلوم تھا۔ اچھا پہن رہے ہیں، اچھا اوڑھ رہے ہیں، اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پی رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، سواری ہے، سب کچھ ہے، تب تک جب تک زندگی کا مقصد نہیں معلوم۔ اور آج جب زندگی کا مقصد معلوم ہو گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آ کر کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، زندگی کا مقصد معلوم ہو گیا۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، جان لو کہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ زندگی کا مقصد معلوم ہو گیا کہ یہ زندگی اور یہ دنیا کھیل اور تماشے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے غور کرنے کی بات ہے، اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر دنیا کی زندگی کو کھیل اور تماشا کہا ہے۔ کیا بولا؟ کھیل ہے۔ موبائلوں میں بھی کھیل ہوتے ہیں نا، جس کو ہم لوگ گیم بولتے ہیں، موبائلوں میں بھی کھیل ہوتے ہیں، گیم۔ جب آپ گیم کھیلتے ہیں تو آپ جب اس کی سارے اسٹیج اور سارے اسٹیپ پار کر لیتے ہیں تو لاسٹ میں کیا لکھ کے آتا ہے؟ گیم از اوور، گیم ختم، گیم از فنش، کھیل ختم۔ دنیا کی زندگی کو اللہ نے کھیل کہا ہے، یعنی ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہارے بارے میں بھی بول دیا جائے گا کہ اوور، ختم، اور زندگی ختم۔ جیسے گیم ختم ہوتا ہے نا موبائلوں میں، ایسی زندگی بھی ختم ہوگی۔ کھیلتے ہیں نا آپ لوگ، گیم ختم ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ پتہ چلا ادھر پیچھے جو میدان ہے اس میں تو خوب لوگ جاتے ہیں، نماز روزے کی کوئی پابندی نہیں، لیکن وہاں ٹائم سے جا کر میچ کھیلتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں۔ تو گیم ختم ہوتا ہے کہ نہیں؟ جب ختم ہوتا ہے تو آپ لوگ گھر چلے آتے ہیں۔ ہاں، تو ایسے ہی اللہ رب العالمین نے دنیا کی زندگی کو کھیل اور تماشا کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، اور زندگی کا مقصد سمجھ میں آ گیا۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، جان لو دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جب دنیا کی زندگی کا مقصد سمجھ میں آ گیا کہ یہ بہترین کپڑے پہننا، کھانا اور پینا، گھومنا، ٹہلنا، یہ ساری کی ساری چیزیں زندگی کا مقصد نہیں ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آج زندگی کا مقصد معلوم ہو گیا تو بدن کے اوپر ایک پرانی سی چادر ہے اور وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹ چکی تھی، اس کے اوپر بھی پیبند لگے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، یہ میرا وہ ساتھی ہے، یہ میرا وہ صحابی ہے جو ایک مرتبہ کپڑا پہن لیا کرتا تھا تو دوبارہ اپنے اوپر اس کپڑے کو دوبارہ ڈالا نہیں کرتا تھا، دوبارہ اس کپڑے کو پہنتا نہیں تھا۔ آج یہ دیکھو پھٹی ہوئی چادر اوڑے ہوئے، اور جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، صحابہ رسول دوڑے دوڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے اور کہا اللہ کے نبی مصعب بن عمیر کو کفن دیا جا رہا ہے، لیکن کفن کی چادر چھوٹی ہے، جب پیر ڈھانپتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے اور جب سر ڈھانپتے ہیں تو پیر کھل جاتا ہے، اللہ کے نبی بتائیے کیا کیا جائے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر ڈھانپ دو اور جو پیر کھل رہا ہے اس کے اوپر گھاس ڈال دو اور ایسے ہی قبر کے اندر ان کو دفن کر دو۔ یہ زندگی کا مقصد ان کی سمجھ میں آ گیا۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو خوش کرنا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا اور جنت کو حاصل کر لینا، جہنم سے بچ جانا، یہی زندگی کا مقصد ہے۔ اور اسی کو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اپنی زندگی کو سمجھو، زندگی کے مقصد کو سمجھو، جانوروں کی طرح زندگی مت گزارو،
شام کو وہ بھی سوتے ہیں، تم بھی سوتے ہو، صبح اٹھ کر وہ بھی کھاتے ہیں، تم بھی کھاتے ہو، دن بھر تم بھی روزی روٹی کی تلاش میں نکلتے ہو، جانور بھی نکلتے ہیں، کون سی زندگی ہم گزار رہے ہیں؟ اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا یاکلون کما تاکل الانعام، وہ ایسے جی رہے ہیں جس طریقے سے جانور جیتے ہیں۔ ہم انسان ہیں اشرف المخلوقات، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا مال، آپ کی اولاد آپ کے کام آئے گی؟ اللہ فرماتا ہے وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا، اللہ فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن تمہارا مال اور تمہاری اولادیں تمہیں مجھ سے قریب نہیں کر پائیں گی، تمہیں مجھ سے قریب نہیں کر پائیں گی۔ اگر تم میرے قریب آنا چاہتے ہو الا من آمن وعمل صالحا، ہاں دنیا سے نیک عمل کر کے لانا، ایمان لے کر آنا اور نیک عمل کر کے میرے پاس میں آنا، تب میرے قریب آ پاؤ۔ یہ مال دولت تمہیں بچانے والا نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرو، اللہ رب العالمین نے کیوں بھیجا۔ اور آپ کو پتہ ہے اسلام اتنا پیارا مذہب ہے، اتنا پیارا دین ہے، اس پر اللہ کا جتنا شکریہ ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ آپ اگر سوتے بھی ہیں نبی کے طریقے کے مطابق تو اس پر بھی ثواب، آپ اگر اٹھتے ہیں نبی کے طریقے کے مطابق تو اس پر ثواب، اگر آپ چلتے ہیں نبی کے طریقے کے مطابق تو ثواب، کھاتے ہیں نبی کے طریقے کے مطابق تو ثواب، پیتے ہیں تو ثواب۔ ہاں، طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ غور سے سنو، یہاں تک کہ اگر انسان بیت الخلا جاتا ہے، لیٹرین میں جاتا ہے، قضائے حاجت کے لیے جاتا ہے تو اس پر بھی اللہ اس کو 5 ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسلام تو وہ دین ہے، کم سے کم اپنے مقصد کو سمجھنے کی تو کوشش کرو۔ آپ بیت الخلا جا رہے ہیں، حدیث کے اندر حکم ہے کہ بیت الخلا میں پہلے کیا کریں آپ؟ الٹا پیر، بایاں پیر داخل کریں۔ آپ نے نبی کا طریقہ اپنا لیا، اس پر بھی ثواب۔ داخل ہوتے وقت بیت الخلا میں جاتے وقت دعا پڑھو، آپ نے دعا پڑھ لی، اس پر بھی ثواب۔ بائیں ہاتھ سے الٹے ہاتھ سے استنجا کرو، آپ نے نبی کے طریقے کے مطابق کیا تو اس پر بھی ثواب۔ نکلو تو پہلے دایاں پیر یعنی سیدھا پیر نکالو، آپ نے کیا تو اس پر بھی ثواب، اور جب نکلو تو دعا پڑھ کر نکلو تو اس پر بھی ثواب۔ اسلام تو وہ دین ہے کہ اگر آپ نبی کے طریقے کے مطابق چلیں تو قضائے حاجت کے لیے بھی جا رہے ہیں تب بھی 5 ماہ ثواب اللہ رب العالمین دے گا۔ مال دولت نہیں بچائے گا، آپ کا ایمان، آپ کا عمل صالح اللہ رب العالمین کے پاس بچائے گا۔ اس لیے میرے بھائی آخری بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی بھی فکر کرو، اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ جی، یا تو پتھر سے جلائی جائے گی یا انسانوں سے جلائی جائے گی، کوئی تیسری چیز اس کے اندر نہیں لگائی جائے گی۔ اگر ہمیں معلوم ہو جائے فلاں جگہ پہ آگ جل رہی ہے، بتاؤ کوئی اپنے بچے کو جانے دے گا؟ اور اگر بچہ وہاں پھنسا ہوا ہے تو ہر ممکن کوشش کرے گا، ہو سکتا ہے کہ کوئی بھائی کود بھی جائے اپنے بچے کو بچانے کی خاطر۔ بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے اتنی محنت، اور آخرت سے آگ سے بچانے کے لیے کوئی محنت نہیں۔ آپ سوچتے ہو کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی اولاد، آپ کے بچے جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں، آگ کے اندر ڈال دیے جائیں، بیوی کو ڈال دیا جائے، بچوں کو ڈال دیا جائے، کون ایسا سوچتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اس لیے میرے بھائیو اپنی زندگی میں دین لاؤ، اپنے گھروں کے اندر دین لے کر آؤ، اپنے آپ کو بھی دیندار بناؤ، گھر والوں کو بھی بناؤ۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے مقصد میں کامیابی دے، اور اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے مقصد پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔